بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن و حدیث کی تعلیمات 786۔ دوستو آج ہم بات کریں گے سورۃ اللہب کب اور کہاں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے ہم سورۃ اللہب کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ دوستو یہ سورت مکی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے کیونکہ اس سورت میں ابو لہب کا تذکرہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور سگا چچا تھا۔ یہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے در پہ لگا رہتا تھا۔ اس کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب ہے، اور اس کی کنیت ابو عتبہ ہے کیونکہ اس کے لڑکے کا نام عتبہ تھا۔ اسی مناسبت سے ابو عتبہ ہے، یعنی عتبہ کا باب، اور اس کی کنیت پڑ گئی۔ اس کے چہرے کی چمک دمک اور خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے رخسار لال ہونے کی وجہ سے اس کو ابو لہب یعنی شعلے والا پکارا جانے لگا۔ دوستو اس سورت کے شان نزول یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب صفا نامی پہاڑی پر دعوت کی غرض سے، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کی غرض سے چڑھ گئے اور خوب زور زور سے یا صباح کے الفاظ کہے۔ یہ الفاظ عرب میں اس وقت بولے جاتے تھے جب کوئی ناگہانی واقعہ یا حادثہ پیش آنے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کا استعمال فرمایا، اور جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، یعنی بڑا لشکر ہے جو تم پر صبح شام حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری یہ بات کو سچ مان لو گے؟ لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ اتنا سننا ہی تھا کہ مجمع ادھر ادھر ہو گیا، اور اس میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا جس نے ساری حدیں پار کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا اس بدبخت نے، اے محمد، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم ہلاک اور برباد ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور روح المانی میں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر اٹھا کر پھینکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ تب یہ صورت نازل ہوئی، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یدا ابی لہب کے معنی بعض مفسرین نے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ بیان کیے ہیں، اور وتب کا مطلب ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے یا وہ ہلاک ہو گیا، لیکن در حقیقت یہ کوئی کوسنا نہیں ہے جو اس کو دیا گیا ہو، بلکہ ایک پیشن گوئی ہے جس میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے صیغوں میں بیان کیا گیا ہے، گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی، اور فی الواقعہ آخر کار وہی کچھ ہوا جو اس سورہ میں چند سال پہلے بیان کیا جا چکا تھا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا ہے جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو، اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک دینے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا تھا۔ لیکن اس سورہ کے نزول پر 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت نہایت عبرتناک تھی۔ اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخرکار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں سے اس کو دفن کروایا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور ماتب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔
دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.